بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی آزمائش سے گزارا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی نبی یا پیغمبر ہوتا ہے اس کو ایک خاص اس پہ آزمائش ڈالی جاتی ہے۔ اگر وہ اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں تو پھر ان کو پیغمبر یا نبی ہونے کا عہدہ دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا، مگر آپ نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ کے لبوں پر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بے پناہ سرمایہ تھا۔ آپ کے پاس ہر قسم کے چوپائے، غلام، خادم، مویشی آپ کی ملکیت میں تھے۔ آپ کے پاس ایک بہت زیادہ ارض زمین تھی جس کے مالک آپ تھے۔ آپ کا خاندان بھی بے شمار تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر آزمائش ڈالنے کے لیے ان تمام نعمتوں کو سلب کر لیا اور ایک جسم کی خاص بیماری میں مبتلا کر دیا۔ دل اور زبان کے سوا آپ کے کوئی عضو بھی اس مرض سے مفیض نہ رہا، بلکہ تمام آپ سے نعمتیں چھین لی گئی، مگر آپ کی زبان پر پھر بھی ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر رہتا۔ آپ نے کبھی بھی زبان پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے سوا کبھی کوئی ایک لفظ بھی نہ لایا۔ یہ آزمائش صرف آپ پر آپ کے صبر کو آزمانے کے لیے لائی گئی۔ آپ کے جسم کے ہر عضو میں استغفر اللہ کیڑے پڑ گئے۔ آپ کی صرف زبان اور آپ کے دل جو ہے وہ اس مرض سے محفوظ رہا، مگر آپ سارا دن ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ آپ اتنی تکلیف کے باوجود، اس مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ صبح و شام ذکر الہی کرتے اور صبر اور شکر سے کام لیتے۔ اس بیماری کی وجہ سے آپ سے اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں چھین لی۔ آپ کا مال، مویشی، مال و دولت، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش کرنے کے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ سے لے لیا۔ لیکن ایسا وقت آ گیا آپ پہ کہ آپ نہایت ضعیف عمر لگنے لگے۔ آپ کے اندر، جسم کے اندر کوئی انرجی نہ رہی، کوئی طاقت نہ رہی، بلکہ آپ کی جو بیوی تھی وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی اور وہاں سے کچھ تھوڑے بہت پیسے کما کر لاتی اور کھاتی۔ مگر جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بہت زیادہ شدت پکڑ گئی، آپ کے پاس سے بدبو آنے لگتی، آپ کے پاس کوئی بھی بیٹھنا پسند نہ کرتا، تو پھر لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کو بھی گھروں میں آنے سے منع کر دیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بستی والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے گھر سے نکال دیا، ان کو محلے سے نکال دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ، صرف اپنی بیوی کے ہمراہ ایک بہت دور جا کے جنگل بیاباں میں آپ نے وہاں پہ بستر لگا لیا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو شفا دینے کا وعدہ فرمایا اور آپ سب و شکر، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا دیکھا، آپ کی حمد و ثنا دیکھی، کیونکہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتے، اتنی بیماری کے باوجود بھی آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بیماری سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو بیماری سے نجات دی، آپ پر اس بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ نے کون سے کرم اور نوازشیں ادا کی، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ آپ کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شفا دی، آپ کا جسم کس طرح سے ٹھیک ہو گیا اور اس کا انعام، بیماری کا انعام، اور جو آپ نے صبر اور شکر کیا تھا اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا، میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس ویڈیو میں صرف آپ کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش، تکلیف، پریشانیاں شیئر کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آزمائشیں آئی تھی بہت زیادہ، صرف حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر آزمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو
کسی نہ کسی طرح آزمائش سے ضرور آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جب اس پہ مصیبت آئے گی تو کیا یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں اس میں آپ کو بتاؤں گی حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بیماری سے کس طرح شفا ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر و شکر کی وجہ سے کس طرح معاف فرما دیا، اور پھر ان کو کیا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔